السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 17۔ باب ملکہ، ملکہ دغا، ملکہ ماہ اپنی کھنکتی ہنسی میں وہ بے حساب راز چھپاتی ہے۔ صبح 10:37۔ تو آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ مرمری فرش پر دو لوگ قدم سے قدم ملاتے چلے آ رہے تھے، سیاہ سینڈلز کے ساتھ سفید جاگرز۔ کمرشل ایریاز، دکانوں میں بھات بھات کی بولیاں اور مختلف رنگ و نسل کی بھیڑ تھی۔ المیرا نے اپنے سوال پر بھمن کے چہرے پر مسکراہٹ آتی دیکھی۔ کام تھا آپ سے؟ نرم لہجہ عادتاً تھا یا المیرا کو دیکھ کر آتا تھا؟ یہ ایک کشمکش تھی جسے المیرا عنایت محسن سلجھا کر ہی دم لے گی۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، کیا کام تھا؟ لوگوں کے کندھوں سے بچتے وہ دکانوں کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ المیرا کے لیے بھمن بھی باقیوں جیسا تھا، بے وقوف، جذباتی، لالچی۔ اسٹرکٹ بالوں والے مرد نے ایک بار بھی کسی دکان پر نگاہ نہیں ڈالی۔ وہ سیدھ میں بس چلتا جا رہا تھا، یوں جیسے کہ اسے معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ تیز سے چلتے قدم دفعتاً ایک دکان کے باہر رکے، مسکراہٹ گہری ہوئی بھوری پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ المیرا کی جانب مڑا۔ آس پاس کی روشنیاں اور اے سی کی ٹھنڈک میں اعصاب خوشگوار تھے۔ میں نے آپ کی انگلی میں وہ ہیرا دیکھا ہے۔ المیرا کی مسکراہٹ فوراً ختم ہوئی۔ بہت خوبصورت ہے وہ۔ جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب سے یہ پوچھنے کی خواہش ہو رہی تھی، مگر موقع نہیں ملا۔ المیرا نے ترچھی نگاہیں ہاتھ پر ڈالی۔ ہیرے کے نیچے کی جلد یکدم برف کی مانند جم سی گئی۔ اس نے ہاتھ فراک کے پیچھے چھپا لیا۔ یہ بہت قیمتی ہے میرے لیے۔ کاروباری مسکراہٹ۔ میں آپ سے انگوٹھی نہیں مانگوں گا، بے فکر رہے۔ ہلکا سا مسکرایا، مگر المیرا کو مسکراہٹ عجیب لگی، جیسے محض وہ ایک مسکراہٹ نہیں، طنز کا تیر ہو جس سے المیرا کا وجود پرچھی ہونے والا ہے۔ دراصل مجھے اپنی منگیتر کے لیے بھی ایسی ہی انگوٹھی چاہیے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کیا اس کا ریپلیکا بنوا سکتا ہوں؟ المیرا کیا پروسیس کرتی؟ منگیتر، انگوٹھی کا ریپلیکا، یا پھر اس خوبروح چہرے پر غیر آرامدہ کرتی مسکان؟ اس دکان کے اونر سے میری بات ہو چکی ہے، آپ کو بس اپنی انگوٹھی انہیں دکھانی ہے۔ وہ کچھ تصاویر لیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے میں کام ختم۔ ہیزل آنکھوں میں کئی جذبات آتے، کئی غائب ہو جاتے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں انگلیاں مسل رہی تھی۔ المیرا کو بھمن آج باقیوں سے مختلف نہیں لگا، اسے اپنا آپ انجانا سا لگا۔ دروازہ پار کرتے بھمن نے اس کے لیے کھلا رکھا۔ سیاہ فراک والی لڑکی نے جھجکتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کھلے راستے پر قدموں تلے زمین ڈگمگائی۔ ضرور، مگر نہ وہ لڑکھڑائی اور نہ ہی پیچھے ہٹی۔ چہرے پر ہم وقت جھولتی دو لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ سینڈلز کی مدد سے اندر آئی۔ وہاں کھڑے اس آدمی کا منہ نوچنے کی صلاحیت تو مکمل رکھتی تھی، مگر کیا کرے، المیرا تھی، سات پردوں میں چھپی فتنہ۔ منہ پر وار کرنا اس کا سٹائل نہیں تھا، بزدل۔ بھمن دروازہ بند کرتے اس کے شانہ بشانہ آ کھڑا ہوا۔ اے سی کی کھنکی اور خاموشی اچانک ہی بڑھ گئی۔ سفید مرمری ٹائلز پر آس پاس کے چمکتے زیورات، ہیرے، انگوٹھیوں کی پرچھائی بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف کو کھڑے 3 سیلرز میں سے ایک بھمن کی طرف بڑھا۔ المیرا نے بس ایک سطحی نگاہ بغلگیر ہوتے مردوں پر ڈالی۔ اندر ہی اندر بھلے اسے بھمن پر غصہ آ رہا ہو، وہ کیا سمجھی تھی یہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہ میرے بہنوئی کے دوست ہے، بھمن نے اینک لگائے اس سنار کا تعارف کروایا۔ المیرا نے بظاہر سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس دکان سے زیادہ قیمتی اشیاء اس کی دسترس میں ہر وقت رہتی ہے۔ بھمن پاشا کی چال ڈھال میں وہ ازلی عاجزی تو تھی ہی، مگر المیرا نے آج ایک اور چیز بھی محسوس کی۔ وہ اس آدمی کو انکار نہیں کر پا رہی تھی، وہ باہر سے ہی جا سکتی تھی، پھر کیوں وہ اندر چلی آئی؟ آسمانی رنگ کی مخملی کرسی پر بیٹھتے ایرانی نے 7 والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نزاکت سے بیٹھتے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہر نئے انسان کے لیے ایک نیا مولمہ۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی کوئی منگیتر بھی ہے؟ بالوں کے کناروں سے کھیلتے اس کا لہجہ جتاتا اور کسی حد تک مغرور تھا۔ بھمن گردن جھکا کر مسکرایا۔ مس نا، دل ہی دل میں کہا، مسکراہٹ بھی تو قائم رکھنی تھی، آپ نے پوچھا ہی نہیں، میں کیوں پوچھتی؟ لاپرواہ نظر آنے کی اداکاری، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے بے انتہا تجسس ہو رہا تھا۔ جب بھی ہماری بات ہوتی ہے آپ کہیں نہ کہیں اس مرد کو دیکھ کر اس کے پیچھے نکل پڑتی تھی۔ بھمن کی نگاہیں سخت ہوئی۔ یا شاید وہ جلن تھی یا نفرت۔ فاتر کے ذکر پر وہ آدمی یوں ہی پتھر کا ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ لیں گے؟ دکاندار کی آواز نے اس کے خیالات میں خلل ڈالا۔ آنکھوں نے اطراف کا ایک مختصر دورہ کیا اور پھر سامنے کھڑے مرد پر آ ٹھہری۔
پانی اس وقت سے صرف اسی کی طلب تھی۔ ایک دوسرے ورکر کو پانی لانے کا بولتے سنار خود اب اپنا سامان سجا رہا تھا۔ کرتی کیا ہے آپ کی منگیتر؟ المیرا نے رخ اس کی طرف موڑا۔ بھمن کی مسکراہٹ ہر بات کے ساتھ مزید گہری ہو رہی تھی۔ وہ اسے دوبارہ عام سا لگا، عورت کے پیچھے بھاگنے والا فالتو انسان۔ پڑوسی ہے میری، پسند کی شادی ہے۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کیا اگلوانا چاہ رہی ہے۔ شاید اس طرح جو وہ بھمن کے بارے میں تصور کر رہی تھی اس شرمندگی کا ازالہ ہو سکے۔ ارینج دکاندار نے سونے کا وزن کرنے کے لیے ڈیجیٹل مشین کو کپڑے سے صاف کیا۔ ویسے تو آپ بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، آج کیا ہوا ہے؟ یہ ایک لفظی جواب تھا، آئیبرو اچکائی۔ نہیں۔ بھمن قدرے گھبرایا۔ المیرا کا دل آخرکار کچھ پرسکون ہوا۔ وہ دوبارہ اس مرد کے حلق پر انگوٹھا رکھ سکتی تھی۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے بھمن، کیا ہوا ہے؟ نرم نظروں میں چھپی مصنوعی فکر۔ انگوٹھی کدھر ہے بھمن؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا دکاندار نے اسے یاد کروایا، وہ یہاں کیوں ہے؟ کثرتی جسامت والے مرد کی جان میں جان آئی، کندھے دوبارہ تن گئے۔ یہ ان کے ہاتھ میں مجھے ایسا ریپلیکا بنوانا تھا۔ ورکر سے پانی کا گلاس لیتے اس نے حلق ترک کیا۔ ایک دم بہت سے کانٹے چبھنے لگے، یوں لگتا تھا زہر کا پیالہ اونڈیل لیا ہو۔ دکاندار نے المیرا کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ المیرا نے پہلے اپنی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر بھمن کو۔ گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، نروس ہو رہی تھی۔ المیرا عنایت محسن نروس ہو رہی تھی۔ مورخ نے یہ تاریخ کی کتاب میں لکھ کر قلم توڑ دینا تھا۔ دل پر بھاری پتھر رکھتے اس نے انگوٹھی آہستہ سے اتار دی، اور صرف انگوٹھی ہی نہیں، اپنا اعتماد، سکون اور توجہ سب اس انگوٹھی کے ساتھ سنار کے کھردرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ اب اس انگوٹھی کو دور لے جا رہا تھا۔ ہر ایک انچ کی دوری پر اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوتا، یوں لگ رہا تھا جیسے بیٹی بیاہ رہی ہو۔ آپ آج ڈنر پر فری ہیں؟ المیرا چاہ کر بھی بھمن کی طرف نہیں دیکھ سکی۔ جواب تو پھر بھی دور کی بات تھی۔ المیرا آواز میں نرمی تھی، رجحان تھا اور کسی حد تک متوجہ کرنے کی جستجو بھی۔ المیرا نے ہلکی سی گردن پھیر کر اسے دیکھا اور پھر فوراً بیلنس پر پڑی اپنی انگوٹھی کو۔ اسے یہاں کسی پر بھی اعتبار نہ تھا۔ ہم القصیر کے بعد ہرگادہ جائیں گے۔ وہاں ایک بہت اچھا سی فوڈ ریسٹورنٹ۔ المیرا ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تیزی سے المیرا کے سامنے آیا، چہرے پر فکر اور ناراضگی تھی۔ یہ انداز اور روپ نیا تھا، صرف بھمن پر، کیونکہ کہیں اور کسی اور کو بھی اس نے یہی سب کرتے دیکھا تھا۔ ایسا ہی چاشنی اور شیریں بھرا لہجہ، ملعون سی مسکان اور فیصلہ سنانے والا انداز، مگر کہاں دیکھا تھا؟ المیرا کا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ اس کی انگوٹھی بھمن کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے ڈھکیلا۔ دراصل یہ انگوٹھی میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ غیر ہوتی حالت اور ماتھے پر آئے پسینے کو قابو کرنا چاہا۔ 10 منٹ کا کام ہے، واپس کر دیتے ہیں، دکاندار نے جواب دیتے اینک پوچھتے ناک پر رکھی۔ بیلنس رکھنے کی بیپ بیپ کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتی انگوٹھی شیشے کے پیچھے رکی۔ قیمتی کیسے؟ دیکھنے سے تو لگتا ہے کوئی انگیجمنٹ رنگ ہے، اس شخص نے تجسس سے پوچھا، جس پر المیرا کا دھیان نہیں گیا۔ اس کے حواس اس وقت ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس میں مصروف تھے۔ انگیجمنٹ نہیں ہے، اٹس اے پرائز آف مائی ہارڈ ورک۔ بمشکل ہونٹوں کو مسکرانے پر مجبور کرتی وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا انگلی سے ہیرا نہیں، جسم سے گردہ نکال کر دے دیا ہو۔ یا سلام! دکاندار کی بے ساختہ پکار، جوش سے نہیں حیرت سے۔ المیرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے تمام اعضاء سکڑ کر بالکل اس کے حلق کے قریب جمع ہو گئے ہیں اور اس کے اندر غار کی سی خلا بن چکی ہے۔ کیا ہوا؟ نازک سے پلائرز کی مدد سے پکڑی انگوٹھی روشنی میں بلند کی۔ چہرے پر پھیلتی حیرانی اب صدمے میں بدل گئی۔ اینک زور سے سامنے میز پر پٹ گئی۔ المیرا دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی، کس بات کے لیے یہ اسے بھی نہیں معلوم۔ سنار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کے تمام خدشات کے بالکل مخالف تھے۔ یہ نقلی ہے، ساری آوازیں بند ہونا اور اپنے آس پاس سے بیگانہ ہونا کیسا ہوتا ہے، یہ المیرا نے آج محسوس کیا۔ دکاندار اسے صدمے سے دیکھ رہا تھا، بھمن اسے ناسمجھی سے، اور وہ ساری آوازیں واپس آئی، ارد گرد پھیلا اندھیرا غائب ہوا اور وہ اپنی جگہ سے فوراً کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب نقلی ہے؟ اس وقت وہ بے قابو تھی۔ میز پر ہاتھ رکھے اس کی سفید رنگ کا سرخ اور آنکھیں بھووں سے جڑ گئی۔ المیرا، ہمیں صرف ڈیزائن چاہیے۔ بھمن نے موقع کی نزاکت سمجھتے اسے شانت کرنا چاہا۔ ڈیزائن تو میں بنا لوں گا، مگر انگوٹھی نقلی ہے۔ لاپرواہی سے انگوٹھی المیرا کے سامنے اچھالی۔ توہین کا احساس جسم کے ہر ذرے میں دگنا ہوا۔ وہ بھمن کی طرف مڑی اور اونچی آواز میں بولی، انہوں نے تبدیل کی ہے میری انگوٹھی، جھوٹے ہیں یہ لوگ،
बमन तो उसका रूप देखकर समझने की कोशिश में था, क्या ये वही महज़िब औरत थी जिससे वो मुतासिर था। हम क्यों कुछ करेंगे, दुकान में खड़े दो लड़कों में से एक ने कहा, मेरा हीरा हड़प करने के लिए। अपनी अंगूठी को झपटते उसका हाथ अफरा तफरी के आलम में मेज पर रखे ग्लास से टकराया। शीशे का बना ग्लास टूटकर फर्श पर पानी समेत चकनाचूर हो गया। हमारे पास ऐसे हजारों हैं, दोनों में से एक लड़के ने कहा, जबकि दूसरा अब टूटे ग्लास को साफ करने के लिए भाग दौड़ करने लगा। अलमीरा कांच और पानी की परवाह किए बगैर जारहाना अंदाज में दूर जाते सुनार के पीछे तकरीबन भागी और एक जिस्त में उसे कॉलर से पकड़ते पीछे घसीटा। मिस्री आदमी का कॉलर अब उसका गला घोंट रहा था। होंगे तुम लोगों के पास अनगिनत हीरे, मगर मुझे सिर्फ मेरी दौलत से गर्ज है। बमन उसके हाथों से दुकानदार की शर्ट छुड़वा रहा था। हलचल और हंगामे में एक लड़का पोछा हाथ में लिए तमाशा देख रहा था, दूसरा कुर्सी के पीछे छुप गया। औरतों को कितना बेवकूफ़ समझते हो तुम सब, तुम लुटेरों का अच्छे से अंदाजा है। आज आज़ाद हाथ से अब वो उस आदमी का गला घोट रही थी। आंखों में खून था, आवाज़ में इतनी सख्ती कि जबड़े की नसें नुमायां होने लगी। अलमीरा, ये पागलपन बस करे। भमन उसे पीछे खींच रहा था। वह आदमी उसे धक्का दे रहा था और एक वो थी, बिल्ली जैसे पंजों से नोचने को तैयार। गिरेबान एक जुस्त में खींचने पर वह आदमी आधा मेज पर ढलका था, आधा जमीन पर पाँव मार रहा था। अलमीरा, इनायत मोहसिन, अंगारा आंखें और चुपते अल्फाज। अपने पैसों के लिए मैं मर नहीं मगर मार जरूर सकती हूँ। उस आदमी का चेहरा सांस की किल्लत से नीला पड़ चुका था। इतनी मजबूत गिरफ्त, फातिर ने सही कहा था, ये औरत लोहे की बनी है। क्या कर रही है, उनकी जान लेगी क्या? हाथ छुड़वा दिए कंधों को अलमीरा की कमर के पीछे बांधते उसे दूर किया। अगर 1 मिनट भी ऊपर नीचे होता तो उस आदमी ने मर जाना था। 24 घंटों के अंदर अंदर माह मलका में दूसरा कत्ल। मिस्री खांसते हुए शेल्फ पर झुका हुआ था। एक लड़का भाग कर अपने बॉस के लिए पानी लाया। मेरी दौलत असली है, सुना तुम लोगों ने? बाजुओं की मदद से खींचते भम्मन उसे बाहर ले जा रहा था। हालांकि बल चिल्लाती, उसका जाहिलाना रवैया वहां सबके लिए हैरान कुन था। कोई औरत तो क्या, उन्होंने आज तक इतनी बेबाकी किसी मर्द में भी नहीं देखी थी। चले यहाँ से चले। शीशे के दरवाजे पार हुए तो दुकान में दोबारा खामोशी छा गई। एसी की आवाज़ और वक्फा वक्फा से खास्ता आदमी। आवाज़ ना भी आती वो इतना ज़रूर देख सकते थे, भीड़ में गुम होती लड़की अभी भी चीख रही है। सुनार ने अपना गिरेबान मसला। उसकी गर्दन पर जो मौजूद अलमीरा के पंजों के निशानात एतराफ से सुर्ख पड़ चुके थे। अपने रोज़मर्रा के काम करते लोग टोलियों की सूरज जहाज में घूम रहे थे। सूरज की हसीन धूप में चमकती बालकनी की रेलिंग पर दो नफूस टेक लगाए मौजूद थे। जूस के सुस्त रवि से घूंट भरती दौलतमंद औरत और उसे गुस्से से घूरता कोट पैंट वाला CEO। जहाज बिलाखिर अलकसीर पर रुक चुका था और अब पुल की मदद से लोग उससे उतरते पोर्ट पर खड़े थे। आपने वो सब क्यों किया? नरम फिक्रमंद लहजा। अभी यहाँ कोई और होता तो अलमीरा को कातिलाना हमले की बिना पर पुलिस के हवाले कर चुका होता। फितना औरत को बिलाखिर समझ आ गई थी, मोहम्मद बाकियों से मुख्तलिफ क्यों था। जूस पीते वो नीचे खड़े लोगों की तासुरात पढ़ने में मसरूफ थी। क्या किया है मैंने? वो नर्म था, हसास था और कहीं अंदर एक अच्छा इंसान भी। वो आदमी मर भी सकता था, पुरजोर लहजा, मगर सारा मसला ही यही था। तो लापरवाही से बाल गर्दन से हटाए, भमन की आंखें शौक से बड़ी हुई। आप जेल जा सकती थी अलमीरा। इंसान और उनकी अच्छाई से एतबार उतरे अरसा हो चुका था। कौन भेजता मुझे? वो दोबारा से वही मुहज़्ज़िब चालाक लोमड़ी बन गई। भमन को वो अपने बदलते रूप से बार बार धचके दे रही थी। तुम भेजते? मेरे अलावा वहाँ 2 लोग और भी थे। स्ट्रॉ पर लगे लिपस्टिक के निशान को उंगली से साफ किया। जहाँ एक कत्ल सही वहाँ 3 और भी सही। बात काटते हाथ हवा में लहराया। मुसरत, गुरूर और गैर दिलचस्पी, ये 3 जज्बात थे जो मोहम्मद ने अपने सामने खड़ी औरत के अंदाज में महसूस किए। क्या वाकई इंसानी जान की आपके नज़दीक कोई कदर नहीं? रंज और हमदर्दी की मिली जुली कैफियत में डूबा सवाल। अलमीरा ने रेलिंग से रुख फेरा तो धूप उसकी पीठ से टकराई। उसी वक्त रश में उससे एक शना सा चेहरा नजर आया। इसी का तो इंतजार था। मैं क्या, मेरी औकात क्या? मुस्कुराते हुए भम्मन से कदरे दूर हुई और आने वाले के लिए बाजू वा किए। मजबूत कदमों की चाप तेज और भवें भीजी थी। यूं मालूम होता था आने वाला कोई ज़रूरी काम पसे पश्त डाल कर आ रहा हो। मेरी गोल्डन गर्ल। गुल की ऊंची पोनी तेज तेज चलने के बाद मुसलसल उछल रही थी। आंखों की बेताबी और चेहरे की सख्ती अपनी मतलूबा शय को देखकर बदल गई, या फिर मतलूबा शख्स को। क्यों बुलाया है? तेज हवाएं अलमीरा की फ्रॉक को उड़ा ले जा रही थी। अच्छा भला सब
القصیر کے لیے اتر رہے ہیں۔ تمہیں میں کب سے کالز کر رہی ہوں مگر نہیں، نخرہ دیکھو اپنا۔ وہ میں کیوں آؤں تمہیں ریسیو کرنے؟ نیلے پونچوں والی لڑکی کو دیکھتے وہ بس مسکرائی، جان میں جان آ گئی تھی کسی کو تنگ کر کے۔ گل کی گردن کے گرد بازو ڈالتے وہ بھمن کے سامنے تھی۔ لسک آنستہ گل، تمہیں واقعی لگتا ہے ایک قتل کی پہیلی حل کر کے تمہاری بہن تمہیں سینے سے لگا کر تعریف کرے گی؟ بظاہر کچھ الفاظ ہی تھے مگر گل کا کچھ سیکنڈز پہلے کا سارا رعب پارا پارا کر گئے۔ المیرا اچھے سے جانتی تھی مسکرا کر کہے گئے یہ کچھ الفاظ سامنے والی کی مسکراہٹیں اڑا لے جائیں گے۔ کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھتے۔ اسی وقت اس کے تاثرات بدلے۔ ہیزل آنکھوں کا گہرا زمرد رنگ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ گل کی بے وقوفی، گل کی حد سے زیادہ خوش فہمی اور گل کی کمزوری، اس کی بہنیں۔ ایکسکیوز می المیرا، یہ کون ہے؟ بھمن کی بات پر المیرا نے نزاکت سے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ گل چاہ کر بھی اس مرد سے نظریں نہ ملا پائی۔ المیرا اتنی ہی آسانی سے کسی کو چھوٹا محسوس کروا دیتی تھی۔ اوہ سو سوری بھمن، آئی فارگاٹ ٹو انٹروڈیوس ہر۔ میری روم میٹ گل۔ کاروباری شائستہ انداز آؤٹ آف کورٹ والے آدمی نے گل کو دیکھتے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بھمن پاشا بولا پ تھا، آواز ب کی آئی تھی۔ گل نے اس کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا، پھر دھیرے سے نگاہیں اٹھا کر چہرے کو۔ کچھ سیکنڈز لگے تھے اور وہ پہچان گئی تھی۔ یادداشت کبھی کبھار کام کر ہی جاتی ہے۔ گل جان، سرگوشی کی گئی اعتماد اس قدر چکنا چور ہوا تھا کہ نہ آواز اونچی ہو رہی تھی نہ نظریں ملائی جا رہی تھی۔ بھمن کا بڑھا ہاتھ دیکھتے وہ ٹھکرانا تو چاہتی تھی مگر انکار کیسے کرے؟ لب چباتے اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے اپنی منگیتر کی تصویر نہیں دکھائی۔ المیرا کی بات پر اس کا دھیان بٹا۔ جہاں اس کی توجہ بدلی وہیں گل کی نظریں بھی ہٹی۔ گردن کے بال کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے جو دیکھا ہے کیا وہ حقیقی تھا یا وہم؟ بھمن کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو۔ نرم مسکراتی نظریں المیرا کی طرف تھی۔ ہاتھ پینٹ کی جیب کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے کف پر خون لگا ہے۔ الفاظ زبان سے بجلی کی طرح پھسلے۔ پوری طرح کھلی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ المیرا بھمن دونوں نے اسے دیکھا اور پھر اس مرد کے کف پر۔ آؤٹ آف کورٹ کی کلائی پر خون کے کچھ دھبے تھے۔ گل کی ساکت نگاہیں ان 3 دھبوں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اوہ یہ سادہ سا انداز، جیسے روز کی بات ہے۔ میں صبح اٹھا تھا تب چوٹ لگ گئی تھی۔ جیب سے رومال نکالتے اس نے خون پوچھا۔ گل کی یادداشت کے پہیے تیزی سے ہلے اور ذہن کے پردے پر کچھ الفاظ ابھرے۔ کل بلاگ پر پڑھے جانے والا ایک کمنٹ۔ میری ایک روم میٹ تھی، ہم 6 دن ایک روم میں ساتھ رہے۔ کچھ عجیب نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ روز صبح اٹھتی اور اس کی کلائی ہمیشہ زخمی ہوتی، یوں جیسے کسی نے بے تحاشا سوراخ کرنا چاہے ہو۔ وہ نظر انداز کر دیتی تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید پھر وہ اچانک غائب نہ ہوتی۔ گل کی جان میں جان آئی، اعتماد بحال ہوا، تھوڑی سی آگے آئی تو بھمن غیر آرام دہ ہوتے پیچھے ہوا۔ صبح کیا چوٹ آپ کو خود لگی ہے یا لگائی گئی ہے؟ شک نہیں، جوش، جذبہ، عزم، آنکھوں کی ویرانی میں امید کے روشن جگنو تھے۔ ایکسکیوز می، ناسمجھ انداز۔ گل نے فون کی خاطر جیب میں ہاتھ ڈالا جب المیرا نے اسے کندھوں سے ڈھکیلتے پیچھے گھسیٹنا شروع کیا۔ اس کو رہنے دے بھمن، نیا جاسوسی کا شوق چڑھا ہے۔ گل نے بولنے کے لیے منہ کھولا، البتہ پیچھے جاتے قدم نہیں رکے۔ چلو نا، اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ المیرا نے اس کی آواز دبانے کے لیے اونچا کہا۔ وہ پہیلی کے ایک قریبی سرے پر تھی جہاں سے المیرا اسے دور ڈھکیل رہی تھی۔ کہیں المیرا کسی کو کور اپ تو نہیں کر رہی تھی؟ گل کی سوچ وہاں جا کر چلنا شروع ہوتی جہاں عام انسان کی سوچ یو ٹرن مار کر کھائی میں گر جاتی ہے۔ ہم نے سب کو شک کے دائرے میں رکھنا ہے۔ المیرا ہاتھ ہٹانا چاہے جب المیرا نے ان پر مزید وزن ڈالا۔ انہیں تم اس جہاز کے دائرے میں ہی رہنے دو، مہربانی ہوگی۔ گردن میں بازو ڈالتے کھینچا۔ گل اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی اسے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ اسے شک کرنا چاہیے تھا المیرا پر۔ وہ اس قدر مشکوک تھی مگر اس وقت زیادہ اہم تھا وہ خون آلود مرد۔ بمشکل گردن موڑ کر بالکنی کا ایک مختصر جائزہ لیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی بھویں الجھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور دیکھتی، المیرا نے اس کا بازو ایک جست میں کھینچا۔ ڈائننگ سے باہر کوریڈور کے اندر۔ چلو القصیر جانا ہے۔ ایک بے وقوف بھی اس کے لہجے میں چھپے طنز کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ گل کی آنکھیں ناگواری سے چھوٹی ہوئی، یا اگر درست کہوں تو وہ اپنے روم میٹ سے ہی بیزار ہو چکی تھی۔ میں بات کر رہی تھی اسے۔ دونوں لفٹ کے سامنے رکی۔ ہاں، اور اب تم نہیں کر رہی؟ المیرا نے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ گل جان نے اپنی چپکو روم میٹ کو کندھے کے ذریعے دور کیا۔ وہ ڈھیٹ پھر بھی وہی لٹکی رہی۔ مگر مجھے کرنی تھی۔ وہ ماہ ملکہ کی بے ایمانی کا نشانہ بنا ہے۔ ہمیں اس سے
المیرا نے اس کا جملہ کاٹا۔ ہر ایرے گیرے سے بات نہیں کرتے گلابا، لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ اندر بڑھی۔ کیا پتا وہ ایرا غیرا 4 لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا مذاق بناتا ہو۔ اپنے اندر ڈھیروں وحشت سمائے ہڈیوں کو خنک کر دینے والا جھونکا گل کے اطراف سے گزرا۔ المیرا عنایت محسن الفاظ کا کھیل بخوبی جانتی تھی۔ کھیل ہی نہیں، وہ تو خود کو فاتح قرار دیتی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے وجود کا حصہ تھے، پھر کیسے وہ دوسروں کے لیے مہلک نہ ہوتے۔ وہ گل کی کمزوریوں کو استعمال کرنا سیکھ چکی تھی، نہ جانے گل کب خود کا استعمال نہ ہونا سیکھے گی۔ باب خادم، دوپہر 2:56۔ القصیر، مصر۔ آج 5ویں دن کا مختصر حصہ ماہ ملکہ نے مصر کے ایک قدیم علاقے میں گزارنا تھا۔ مٹی کے گھر اور سمندر کے کنارے بنی جھوپڑیاں، حبس خنکی اور ریت بے تحاشا تھی۔ کچھ لوگ ان ویران رہائشوں کو دیکھنے نکل گئے تھے، کچھ سمندر کی جانب مچھلی پکڑنے والوں سے خرید و فروخت کرنے، اور پھر کچھ تھے جو ان دونوں سے بیزار پانی اور گرمی سے دور جا چکے تھے۔ شہر سے بالکل ہٹ کر پکی سڑک کے کنارے مٹیالے رنگ کا ریسٹورنٹ بنا تھا۔ داخلی دروازہ کھلا، دھوپ میں جھلستا درختوں کی اوٹ میں چھپا تھا۔ اندر ایک طرف اونچی منزلوں میں کمرے اور نیچے پول کے اطراف بانس کی میز پر چھتریاں لگی تھی۔ سفید آدھے بازوں والی بٹن شرٹ کے نیچے نیلی جینز پہنے فاتر اسلام کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ سخت گرمی سے بچنے کی خاطر وہ درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ آس پاس لوگ دروازے سے اندر باہر ہوتے، نہ انہیں اس آدمی سے غرض تھا اور نہ اس آدمی کو ان سے۔ نگاہیں بار بار کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتی اور ہر بار پہلے سے زیادہ اس کے ماتھے کی سلوٹوں میں اضافہ ہو جاتا۔ فاتر اسلام ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنائے دور پتھریلی روش کو دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کے منتظر نے آنا تھا۔ گردن دائیں بائیں چٹکتے بے صبری سے آگے پیچھے ہوا۔ ایک صبر ہی تو نہیں تھا اس میں۔ منتظر بیزار نگاہوں کا تاثر فوراً بدلا اور تبھی دور سے اسے کوئی آتا دکھائی دیا۔ سفید پیلی لکیروں والی فراک اور سر پر سجائی بانس کی بے تحاشا بڑی ٹوپی، جس سے دکھتے بھورے بال ملائم اور چمکدار تھے۔ المیرا عنایت محسن ہاتھ میں پاپ کارن پکڑے اور بغل میں کاٹن کینڈی کے اسٹک سنبھالتے اچھلتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کی لاپرواہی فاتر کے تن بدن میں آگ لگا گئی اور کچھ ایسا ہی حال المیرا کا بھی ہوا۔ اچھلتے پاؤں زمین پر آہستہ سے ٹھہرے، آنکھوں پر لگی بھوری سن گلاسز ذرا سا کھسکاتے اس نے فاتر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ دونوں نے بیک وقت آنکھیں گھمائی، قدم مزید سست کر لیے۔ کاٹن کینڈی کو کترتے جو راستہ 2 منٹ میں طے ہونا تھا وہ 4 منٹ اور 44 سیکنڈز میں پار کیا۔ اندر جانے کی جلدی اسے بھی تھی، مگر جو سکون اسے فاتر اسلام کے چہرے پر آتے غصے کو دیکھ کر ملا تھا، وہ سکون کسی ریزورٹ کی عیاشی میں کہاں۔ پاپ کارن کے تھیلے میں ہاتھ مارتی اب وہ بھی درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ ایکسپائرڈ اینکر نے گھڑی والی کلائی اس کے چہرے کے سامنے کی۔ 15 منٹ لیٹ۔ المیرا نے آرام سے نمکین پاپ کارن کھائے۔ تم انتظار کر رہے تھے؟ اینک ناک کی نوک پر سرکاتے بھوری مسکارے والی پلکوں کو جھپکا۔ میں جہنم کے دروازے کے سامنے بھی تمہارا انتظار نہ کروں؟ زہر خندہ لہجے میں اس نے گردن نحوست سے ہلائی اور آگے چلنے لگا۔ المیرا قہقہا لگا کر ہنسی۔ تمہیں گل نے بلایا ہے؟ قدم سے قدم ملاتے پاپ کارن منہ میں اچھالے۔ ظاہر ہے گردن ادھر ادھر گل اور دبیر کو تلاش رہی تھی۔ لسٹ دکھانی ہے دبیر نے۔ اس نے تمہیں اسٹینڈ بائی پر کھڑا کیا تھا جو کہ درختوں کی ایک چھوٹی سی لین سے گزرتے اب وہ ریزورٹ کے مرکزی حصہ اس کے دل میں تھے۔ سامنے سبز شفاف پانی سے بھرا پول، ایک طرف چھتری میز، دوسری طرف کرسیاں اور کرسیوں کے بالکل نیچے المیرا کی ستائشی نگاہیں ٹھہر گئیں۔ دھوپ میں کھڑے کھڑے اسے اپنا آپ پتھر کا ہوتا محسوس ہوا۔ سیڑھیوں سے نیچے بھی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، مگر اس انتظام نے اس کی توجہ اپنی جانب نہیں کھینچی، وہاں بیٹھے لوگوں نے کھینچی تھی۔ ایک چھتری کی اوٹ میں احسان بن نوفل، اس کا منگیتر، ایک لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ ایک غیرت مند عورت کیسے اپنے منگیتر کی بے وفائی قبول کر لے؟ احسان کو دیکھ کر المیرا پہلے تو سٹپٹائی، پھر الجھی اور پھر اچانک یاد آیا، یہ یقیناً کل کال والی لڑکی ہے۔ جہاز میں قتل ہو گیا ہے۔ اس آدمی کی عاشقی ہی نہیں ختم ہو رہی، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، البتہ انہیں دیکھنا نہیں چھوڑا۔ آگے جاتے فاتر اسلام کو اپنے پیچھے قدموں کی آواز کی محسوس ہوئی۔ گردن ذرا سی پھیری، ہونٹ خود بخود پتلی لکیر میں کھینچ گئے۔ بی بی چلنا ہے یا دعوت نامہ دو؟ المیرا نے اسے نظر انداز کر دیا۔ فی الحال اس کا دماغ کچھ اور بن رہا تھا۔ احسان سامنے تھا، اس کی ایک ٹائم پاس بھی سامنے تھی، ہیرا اس کی انگلی میں تھا اور وہ نقلی بالکل بھی نہیں تھا۔
نیت صاف ہو تو خدا راستے بنا ہی دیتا ہے۔ مسکراتے ہوئے نہ آؤ دیکھا نہ تا آؤ دیکھا نہ تاؤ تیز تیز سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ بیوی کہاں جا رہی ہو؟ المیرا نے ہاتھ اٹھاتے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ فاتر کڑوا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چھوڑ جاتا ہوں اسے۔ نہیں، یہ بیوقوف راستے میں گم ہو جائے گی۔ اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیا۔ درختوں میں چھپے دو لوگ 4 کرسیوں والی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دبیر السازار کا کل 6 بجے تک ڈے آف تھا۔ نارنجی رنگ کی ہوڈی اور سیاہ شارٹس پہنے وہ اپنے فون پر بے مقصد انگلیاں چلا رہا تھا۔ وقفے سے ایک نظر اپنے مارول سٹیکرز سے سجے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف گل پر بھی ڈال دیتا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ USB کیبل لیپ ٹاپ میں لگاتی لڑکی نے دبیر کے سوال پر گردن اٹھائی۔ چہرے پر معصوم سی الجھن تھی۔ دبیر نے یوں ہی کچھ سیکنڈز کے لیے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اپنے سوال کا جواب وہ ابھی تک ڈھونڈ رہا تھا۔ تو تم یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ احسان کا چہرہ سیکنڈز میں تبدیل ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی مسکان پھیکی ہوئی پیلی سفید فراک والی لڑکی نے کاٹن کینڈی ابھی بھی بغل میں پھنسائی ہوئی تھی۔ تبھی میرے میسیجز، کالز، ای میلز کسی کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ اپنے سر پر المیرا کو دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ منہ یوں کھلا کا کھلا رہ گیا جیسے سامنے منگیتر نہیں مگرمچھ ہو۔ یہ کون ہے احسان؟ پتلی ماڈل جیسی لڑکی نے بہت پیار سے پوچھا۔ منگنی مجھ سے، معشوقی کسی اور سے؟ میز پر اپنے پاپ کارن رکھتے وہ ہلکا سا جھکی۔ ماڈل لڑکی کے طوطے دونوں ہاتھوں سے اڑے۔ گل نے لب چباتے لیپ ٹاپ کی سطح کو ناخن سے کھرچا۔ سفید نیل پالش نئی لگی تھی۔ تم یہ سب انسانیت کی خاطر نہیں کر رہی؟ پوچھا نہیں بتایا گیا۔ نیلے پونچھوں والی لڑکی ایک مرتبہ پھر حیران ہوئی۔ دبیر اسے حیران کرنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے آہستہ سے انہیں انگلی کی پوروں سے دبایا۔ یہ سب میں اپنی ڈگنیٹی کے لیے کر رہی ہوں۔ منگنی، یہ تمہاری منگیتر ہے؟ طوطے اڑے اور وہ اپنی جگہ سے اڑتی ہوئی احسان کے بائیں جانب آئی۔ بیچارہ بے وفا مرد بوکھلا گیا۔ ڈوبی ہوئی وقت گزاری کو سنبھالے یا ڈوبتی وقت گزاری کو مکھن لگائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیصلہ ہو گیا۔ ڈوبی ہوئی ناؤ کو پار لگانا زیادہ آسان ہے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، لہجے میں طیش لانے کی ناکام کوشش۔ اصولاً یہ سوال جسے دھوکہ دیا جا رہا ہو وہ پوچھتا ہے۔ ناخنوں پر سے مصنوعی گرد پھونک مارتے اڑائی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ احسان مٹھیاں بھیجتے میز سے دور ہوا۔ منگیتر کے ہوتے دوسری لڑکی کے ساتھ پھر کیا کر رہے تھے؟ دور کھڑا فاتر ہوا کے گھوڑے پر سوار آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ اسے جانا تھا مگر وہ فتنہ کیا کرے اس کا۔ میں جانتی ہوں مجھے یاسمین نہیں ملے گی۔ امیدیں لگانا چھوڑ چکی ہوں میں۔ خدا کبھی مجھے وہ نہیں دیتا جو مجھے چاہیے، مگر اپنی انا عزیز ہے مجھے۔ سامنے بیٹھا مرد خاموش تھا۔ 3 مہینے بعد جب میں جاؤں گی سب مجھے طعنہ ماریں گے کہ کیا اکھاڑ لیا ضد میں آ کر۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں اگر اپنی بہن نہیں ملی تو کیا ہوا؟ چہرہ اٹھا کر آسودگی سے مسکرائی۔ اور بہت سی بہنوں کو میں نے بچا لیا۔ تم میری منگیتر نہیں ہو۔ وہ لڑکی بھی اس کی چیخ پر ڈر گئی۔ کہہ دو یہ انگوٹھی میری ہے اور تمہاری نہیں۔ المیرا پر نہ اس کے اونچے لہجے کا اثر ہوا نہ آنکھوں میں آتی سرخی سے وہ ڈری۔ یہ انگوٹھی میری ہے۔ لڑکی ہکا بکا ہوئے احسان کو دیکھ رہی تھی۔ المیرا مسکرائی۔ احسان کی گردن پر ایک مرتبہ مزید اس نے پھندہ مضبوط کر دیا۔ نہیں یہ انگوٹھی میری ہے۔ یہ عورت میری کچھ نہیں لگتی۔ ماڈل کا ہاتھ پکڑتے وہ منت سماجت والے انداز پر اتر آیا۔ وہ جب تمہاری منگیتر نہیں تو اس کے پاس تمہاری انگوٹھی کیسے ہے؟ آنسو تواتر بہنے لگے۔ مسکارے کی سیاہ ڈوریاں تھوڑی پر پسلی۔ اس کے پاس بس میری انگوٹھی ہے، وہ میری منگیتر نہیں۔ احسان اپنی بلکتی محبوبہ کو سمجھا رہا تھا۔ المیرا کی نگاہوں میں ایک جتاتا تاثر تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بات کو اپنی مرضی کا رنگ دے رہی تھی۔ اس سب سے دور رہو گل۔ بہت دیر بعد اس نے جھکی نظروں سمیت کہا۔ کیوں؟ شفاف آنکھوں میں الجھن کے ساتھ ڈٹائی تھی۔ دبیر نے نہ جواب دیا نہ نظروں کا رخ موڑا۔ میں نہیں جانتا اسے یار۔ اپنا بیگ اٹھاتی وہ لڑکی وہاں سے جانے والی تھی۔ المیرا نے اسے نزاکت سے الوداعی ہاتھ ہلایا۔ احسان اب کبھی اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتا، کبھی المیرا کو خوخار نظروں سے دیکھتا۔ میری انگوٹھی اتارو۔ ایک جست میں اس کے سامنے آیا اور اس کا بایاں ہاتھ پکڑنا چاہا۔ تم تو مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ محبوبہ کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ احسان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بس آخری سیڑھی پر تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا مکار عورت۔ اس کی طرف بھاگتے اس نے المیرا کو اونچی آواز میں دھمکی دی۔ ہلکی ہوا درخت کے پتوں کو اڑاتی ماحول میں ایک سوگوار غمگین باور کروانے والے گیت کی آواز بنا رہی تھی۔ دبیر کی آنکھوں میں وہی ساکت پن تھا۔ گل کی آنکھوں میں ہمیشہ والی سوالیہ آرزو تھی۔
بروہا ایک لفظ کی سرگوشی اور نظروں کا رخ موڑ لیا۔ فاتح جو ناپسندیدگی سے اپنے سامنے چلتا سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ لڑکی اب اس کے قریب سے ہوتی باہر کی طرف چلنے لگی۔ تمہاری جان پہلے ہی اس ہیرے میں قید ہے۔ فخر سے بڑبڑاتے انگوٹھی کو لبوں سے چھوا۔ آخرکار احسان بن نوفل کا باب اس کی کتاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اگلے کورے صفحے پر قلم رکھنے کا وقت ہو چکا ہے۔ فاتح نے بس ایک بار احسان کو دیکھا، وہ بھیک منگوں کی طرح ایک عورت کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ سیاہ چشمے درست کیے اور ساحل سے چل کر آتی المیرا کو دیکھا، پاپ کارن منہ میں اچھالتی وہ دور جاتے احسان کو دیکھ رہی تھی۔ چلے جھوٹی معصومانہ نگاہوں کا رتی برابر فاتح پر فرق نہ ہوا۔ ناگواری سے المیرا کو اوپر سے نیچے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ناقابل برداشت فتنہ کہیں کی سرگوشی کی آواز بس اس تک ہی رہی۔ آنکھیں گھماتے المیرا نے کاٹن کینڈی کا آخری بائٹ لیا اور لکڑی کی اسٹک ڈسٹ بن کی طرف اچھال دی۔ کائے کہیں کا اسٹک ڈسٹ بن سے بالکل 2 انچ کے فاصلے پر گری، اپنی قسمت پر ماتم کناں تھی۔ مصر کا یہ علاقہ یوں تھا جیسے گرم آنچ پر رکھے قفس میں قید خشک شہر۔ کھجور کے ایک تناور درخت کے سائے میں چوکور میز تھا۔ میز کے گرد 4 کرسیاں تھیں اور ہر پر کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ اینک ٹوپی پر ٹکائے المیرا، عام حلی میں موجود دبیر، بے چینی سے گھٹنوں پر کونیاں رکھے آگے کو ہوا فاتح اور الرٹ سی بیٹھی گل۔ سامنے لیپ ٹاپ کی جلتی اسکرین تھی جس پر ماہ ملکہ کے پچھلے 8 سالوں سے ہونے والی تمام ٹرپس کا پیسنجر نیم ریکارڈ PNR کھلا تھا۔ یہ ایک قدرے خاموش کونا تھا ان کے کام کی نوعیت کے عین مطابق۔ بس یہی موقع ہے سچ اور جھوٹ جاننے کا۔ کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے گل نے ڈرامائی وقفہ لیا، اینک کے اوپر سے اپنے تینوں ساتھیوں کو دیکھا۔ المیرا عدم دلچسپی سے ایک پاؤں ہلا رہی تھی۔ دبیر کی رہلت زدہ نگاہیں اٹھنے سے پہلے ہی جھک جاتی تھی اور فاتح اس کا بس نہ چلتا لیپ ٹاپ پکڑ کر خود شروع ہو جاتا۔ بے صبر آدمی۔ اینڈی یہاں موجود نہیں تھا، وہ فی الحال اپنی منگیتر سے کیے ادھورے وعدوں کا غم منا رہا تھا۔ جلدی ڈھونڈو، ہمارے پاس پورا دن نہیں۔ یہاں فاتح نے کچھ کہا، وہیں المیرا کو طنز کا موقع ملا۔ ہاں، اس نے اپنی کھیتوں کو پانی دینا ہے، جلدی کرو۔ فاتح فوراً سیدھا ہوا۔ وہ آدمی جواب نہ دے کیا یہ ممکن ہے؟ تم لوگوں کو شک ہے کہ قاتل کوئی مستقل پیسنجر ہے؟ فاتح کے بولنے سے پہلے ہی دبیر نے گل کو مخاطب کرتے کہا، یہاں عقل صرف گل کے پاس تھی۔ ہم نے اس شخص کا نام دیکھنا ہے جو ماہ ملکہ میں ضرورت سے زیادہ مرتبہ سفر کرتا ہو۔ ہسپانوی نے مختصر سی گردن ہاں میں ہلائی اور پھر لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑا۔ المیرا اور فاتح دونوں کئی سوالات آنکھوں میں لیے دبیر کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے پاس کتنا وقت ہے یہ واپس رکھنے کا؟ کیا کوئی نوٹس کرے گا؟ USB غائب ہے۔ المیرا اور فاتح کو مکمل اگنور کرتی گل کی ساری توجہ دبیر پر تھی۔ جواباً اس آدمی نے کندھے اچکائے۔ درخت کے عین نیچے بیٹھی لڑکی کچھ لمحات کے لیے جیسے فریز ہو چکی تھی۔ یہ تم نے چرائی کیسے ہے؟ المیرا کوہنی کی مدد سے میز پر جھکی، زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی تھی، مگر کمرے میں گیا اٹھا لی۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے کمرے میں رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لے آیا ہو۔ ہر طرف سناٹا، کوے کی کائے کی آواز، پول کے پانی میں ہوئی شڑاپ، لیپ ٹاپ پر ہوتی لوڈنگ کی ہلکی سی بیپ۔ دبیر غیر سنجیدہ ترین بات بھی سنجیدگی سے کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ وہ الگ بات تھی کہ پھر سامنے والے کی شکل پر سوال کا سایہ دیکھ کر بس کندھے اچکا دیتا۔ جو سوچنا ہے سوچ لو، ہم پکڑے گئے تو؟ یہ خدشہ گلجان کی طرف سے بلند ہوا۔ تو ہم بولیں گے یہ سب تمہارے کالے کرتوت ہے۔ ہنستے ہوئے المیرا نے گل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فاتح کا موڈ ہمیشہ کی طرح اس عورت کی آواز سن کر بگڑ گیا۔ ہم کیسے مان لیں تم ہمارے ساتھ مخلص ہو بھی تو سکتا ہے کہ تم اس قاتل کے ساتھی ہو اور ہمارے ساتھ ڈبل ایجنٹ کی گیم کھیل رہی ہو۔ فاتح کے تیکھے لہجے پر بھی المیرا کی مسکراہٹ پھیکی نہ ہوئی۔ میں اگر قاتل کی ساتھی ہوتی سب سے پہلے گولی تمہارے دماغ سے آر پار کرواتی۔ دبیر خاموشی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا رہا۔ گل دل ہی دل میں بچپن سے سیکھی تمام دعاؤں کا ورد کرتی گئی۔ جیسی تم ہو اپنے مفاد میں ہمیں بیچ بھی آؤ۔ منہ پر مارنے والے انداز میں بات واقعی منہ پر ماری۔ تم 3 بدبختوں کو خریدے گا کون؟ المیرا کے چہرے پر ناپسندیدگی عیاں تھی۔ بات دبیر کی بھی ہوئی تھی مگر اس کے حصے کا غصہ بھی فاتح اسلام کو آ گیا تھا۔ گل کی تو چلو اس وقت آنکھیں بند تھیں،
تم سے خریدے گا بھی کون؟ دبیر نے گل کے سامنے لیپ ٹاپ کیا۔ ماہ ملکہ نے اپنے مستقل پیسنجرز کا نام ہائی لائٹ کر کے ایک الگ فولڈر میں محفوظ کر رکھا تھا۔ تھوڑا وقت لگ گیا کیونکہ اس فائل کا نام کوڈ ورڈز میں ہے، کہتے ساتھ ہی نارنجی ہوڈی کو سرکاتے آنکھوں تک لے آیا۔ تو تمہیں کیسے پتا وہ کوڈ؟ فاتر کا تفتیشی لہجہ۔ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہو؟ دبیر دوبارہ سے موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ یہ علامت تھی کہ میں جواب نہیں دوں گا، اور وہاں بیٹھے تینوں جانتے تھے اگر دبیر السازار نہ بولنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلوا سکتی۔ گل کی مرکوز آنکھیں ایک نام سے دوسرے نام پر سفر کر رہی تھی۔ ان میں کل 22 ایسے افراد تھے جن کی عمریں 23 سے 56 سال کی درمیان تھی۔ المیرا نے گل کے کندھے پر سے جھانکا۔ کام ہو جائے تو مجھے ٹیکسٹ کر دینا بروہا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوڈی کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ کیوں تم مریخ پر جا رہی ہو؟ المیرا کی بے وقوف بات اس نے سن کر بھی انسنی کر دی۔ پول سائڈ سے دور جاتے اس کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی۔ فاتر اور المیرا دونوں جانتے تھے وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں۔ واپس گل کی طرف آؤ۔ ان 22 ناموں میں ہم نے ان کو دیکھنا ہے جو اس وقت جہاز میں موجود ہے۔ نیل پالش والے ناخن کی ایک کلک سے اپنی سرچ کو محدود کیا۔ اب وہاں صرف وہ نام دکھے جو ماہ ملکہ کے 18ویں سفر میں شامل تھے۔ فاتر نے سامنے سے اٹھتے دبیر کی چھوٹی کرسی سنبھال لی۔ ایک طرف سے المیرا لیپ ٹاپ پر جھکی تھی، دوسری طرف سے فاتر۔ اسکرین ایک پل کو بالکل خالی ہوئی اور پھر دوبارہ کچھ نام آئے۔ 3 لوگ تھے بس۔ گل کے جوش کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ فاتر کی بے چینی اسے کرسی کے بالکل کنارے تک لے آئی تھی، اور المیرا وہ اب بلند و بانگ ایک ایک کر کے نام پڑھنے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ انا جوزف اٹلی، سعود وزیر قطر، سپنا گورو انڈیا۔ وقت کے دریا میں ایک چھوٹا سا کنکر گرا اور سب کچھ رک گیا۔ ان تینوں کے تاثرات مختلف تھے لیکن ایک چیز مشترک، حیرت۔ المیرا کی بے ساختہ حیرت، گلجان کی بے جان حیرت، اور آخری نام کے سے سب قریبی کی ساکت سن خاموش حیرت۔ المیرا نے فاتر کے پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تم جانتے ہو نا اسے؟ سوال نہیں تھا، طنز تھا، جیسے کہنا ہو دیکھو تمہاری جاننے والی ایک قاتلہ نکلی اور تم مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ فاتر نے جواب نہ دیا۔ بے یقینی وہ اس وقت خود شوق میں تھا۔ کرسی پر پیچھے ہوتے وہ یک ٹک بس اس آخری نام کو دیکھے گیا۔ ہر لکھاری کی الگ وجوہات ہے شاعر صاحب، آپ اپنی بتائیں۔ وہ الفاظ ابھی بھی اتنے ہی دل آویز تھے جتنے ادا کیے وقت۔ کیا فاتر دھوکہ کھا گیا تھا؟ المیرا اس صدمے میں مبتلا انسان کو دیکھتی اپنی جگہ پر پیچھے ہوئی۔ آج اس کی گردن فخر سے مزید بلند ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی انا کی جنگ میں آس پاس سب بھول جاتے تھے۔ اگر دھیان ہوتا تو دیکھتے کہ درمیان میں بیٹھی ان نیلی آنکھوں میں کس قدر ویرانی تھی۔ یوں لگتا تھا میلوں کی مسافت کے بعد ریگستان کی ریت تک ہاتھ سے ذرہ ذرہ کر کے پھسلتی گئی ہو۔ گلجان نے 3 بار ایک ہی نام لسٹ میں ڈالا۔ 2 بار لسٹ اوپر سے نیچے دیکھی، مگر جس ایک کی تلاش تھی وہ موجود ہی نہیں تھی۔ یاسمین جان ماہ ملکہ آئی ہی نہیں۔ اس کی بہن گلجان اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس خونی جہاز کا حصہ بن گئی۔ بے یقینی، افسوس اور غرور اس میز کے 3 موجودہ جذبات، اور سب سے واضح ترین بھی ان سے بہت دور اگر تم دیکھو تو نارنجی رنگ کی جھلک سی دکھے گی۔ لکڑی کے بنے ایک ہٹ تلے دبیر السازار گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ میز گول تھا جس کے عین درمیان سے 3 پائپ منہ نکال رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی نال دبیر کے ہاتھ میں بھی تھی۔ کونیوں کی مدد سے آگے ہوئے اس نے پائپ لبوں کے درمیان دبایا۔ ہلکا سا دھواں منہ اور ناک سے نکلا اور آس پاس پھیل گیا۔ ماحول میں ایک میٹھی مگر نتنوں کو جلا دینے والی خوشبو تھی۔ مصر میں نارگلہ شیشہ پینا ایک عام سی بات تھی۔ جگہ جگہ شیشہ کلب یا کیفیز صبح شام کھلے ملیں گے۔ دبیر کی کوہنی کے بالکل قریب فون رکھا تھا۔ آس پاس ایسے اور بھی میز تھے جس میں سے ایک پرویٹر دوڑتے ہوئے پائپ پر پلاسٹک کا ماؤتھ پیس لگا رہا تھا۔ دھواں اندر لیتے دبیر نے فضا میں خارج کیا۔ یہ اوپن ایریا تھا، یہاں اسے بغیر کسی منشیات کے سادہ شیشے پر ہی کام چلانا تھا۔ بیچارہ، اتنے دور سے بھی وہ اس چوکور میز کو دیکھ سکتا تھا۔ دبیر ان سے چھپا تھا اور وہ اس سے نہیں چھپ سکتے تھے۔
ان کی نظروں سے انجان تینوں ہی اپنی اپنی دنیا میں گم تھے۔ پائپ پر بے مقصد انگوٹھا پھیرتے وہ اپنے کلاسک دبیر انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ لاپرواہی سے فون اٹھایا اور اسکرین ان لاک کی، پائپ لبوں میں رکھا، ایک انجان نمبر کی چیٹ کھولی اور ٹائپ کرنا شروع کیا۔ دھواں اندر لیتے پائپ میز پر رکھا۔ ارسال الموال علی نفس الحساب، پیسے اسی اکاؤنٹ پر بھیجنا۔ اٹھتے ہوئے آسمان کے رخ پر اندر لے جایا گیا دھواں باہر نکالا، جیبوں میں ہاتھ اڑستے جھکی کمر والا آدمی دور جانے لگا۔ میٹھی خوشبو اس کے بھی وجود کا حصہ بن گئی۔ اس کی ہڈی کا سرا آنکھوں تک آیا ہوا تھا، اتنا کہ اگر تم اس سے نگاہیں اٹھانے پر مجبور کرتے تو بھویں پوشیدہ ملتی اور تاثرات فطرت کے مطابق ناپید دکھتی۔ باب محافظ۔ شام 6:22۔ لہروں پر سفر کرتا جہاز دوبارہ چلنے لگا۔ اگلا پڑاؤ ہرگادہ یہ منزل جہاز کی تھی۔ گل جان کی اگلی منزل کیا ہے، یہ فی الوقت اسے بے معنی لگ رہا تھا۔ منزل ہی کیا، اس کے لیے تو سفر بھی بے مقصد ہو چکا تھا۔ پچھلے گزارے 3 ماہ فالتو کی مشقت تھی، ریگستان میں بغیر ذرائع کے باغ لگانے جتنی مشقت۔ جوش، عزم، اناج سب فی الحال ایک سوالیہ نشان تھا۔ بیڈ پر چتلیٹی لڑکی کے نرم بال سرہانے پر بکھرے تھے، ہاتھ میں فون گھماتے اس کی نظریں بظاہر تو چھت کو ہی تک رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور جٹا تھا۔ تبھی فون پر ہلکی سی بیپ بیپ ہوئی۔ غیر دلچسپی سے آنے والا میسج اوپر سے ذرا سا پڑھا، وائس میسج تھا۔ ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھمائی، ایک لمحے کو باقاعدہ یوں لگا جیسے پٹھے کھنچ گئے ہوں۔ لوگوں کو ٹائپ نہیں کرنا آتا کیا؟ بے دلی سے فون ان لاک کیا اور میسج پر پلے کا بٹن دبایا۔ اس کی مالک مکان کی بیٹی کی طرف سے تھا۔ اختی، آپی، آپ نے پچھلے ماہ سمیت اس ماہ کا رینٹ نہیں دیا ہے، وہ چھوڑے بجلی گیس پانی کا بھی بل نہیں دیا ہے، آپ یہاں سے بھی نہیں، یہاں ہے بھی نہیں۔ یہ میسج سن کر مجھے کال کیجیے گا، ورنہ مجبوراً آپ کا سامان ہمیں نکالنا۔ گل کی فون پر ہوئی ایک کلک نے بولتی لڑکی کی آواز بند کر دی۔ کاش یہ وہ المیرا کے ساتھ بھی کر سکتی۔ ایک کلک اور یہ اس چسائر کیٹ کا منہ بند۔ نکال دے اس کا سامان گل جان، اب دنیا و مافیا سے نالا کچھ عرصے اپنی خوش فہمیوں پر ماتم کنا رہے گی۔ القصیر کے اس ریزارٹ سے وہ نکل تو آئی تھی، مگر بہت کچھ پیچھے بھی رہ گیا تھا۔ جب المیرا اور فاتر بحث کرنے میں اپنی توانائی ضائع کر رہے تھے، تبھی گل نے وہ ساری فائل بس ایک نام کی آس میں کھنگالی تھی، یاسمین جان۔ ایک بار نہیں 3 بار اس نے لسٹ اوپر سے نیچے تک دیکھی، اس کی بہن کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا۔ اس کی بہن کبھی ماہ ملکہ آئی ہی نہیں تھی، وہ پرائی آگ میں کودی تھی اور اب اپنا سارا وجود بھسم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ذہن واپس حال میں لوٹا، سب بے مقصد تھا۔ المیرا باہر نکلی ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح، وہ نہانے کے بہانے سے کمرے میں ہی رہی تھی، سفید ٹی شرٹ کے ساتھ کھلی نیلی جینز۔ گل جان کی اینک ساتھ بستر پر لاوارث پڑی تھی۔ وقت دیکھنے کی نیت سے ہاتھ میں گھماتے فون کی اسکرین آن کی، 440 کا کرنٹ لگا اور وہ سیدھی ہوئی، یا یہ کہا جائے اپنی جگہ پر اچھل کر بیٹھی، سنہرے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ جو اس نے دیکھنا تھا اس کے لیے کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں۔ کھلی آنکھوں اور گول ہوئے لبوں کی بنائی میں اس وقت کچھ خاصا فرق نہیں تھا۔ تمہاری بہن کے حوالے سے اہم بات ہے، گیلریا آف فارن۔ مسٹری مین دبیر السازار کے نام سے سیو کردہ نمبر سے میسج اسکرین پر جگمگ کر رہا تھا۔ بے یقینی تھی کہ ابھی وہ یہاں یاسمین کا ہی سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، اور وہاں دبیر اسے مدد کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ کیا یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا؟ گل نے وقت دیکھا، 6:25۔ ابھی قتل ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، مگر یہ خیال اس کے لاشعور سے مکمل طور پر نکل چکا تھا۔ جس اندھیری سرنگ میں وہ گمشدہ تھی، دبیر اسے اس وقت روشنی کا واحد ذریعہ لگا۔ دوسری بار سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میسج میں ایک اندیکھی سی طاقت تھی جس نے اس کے حواس بحال اور سیاہ چوکنا کر دیے۔ یوں لگتا تھا ایک ساتھ 4 گلاس کافی پی لیے ہوں۔ فوراً پاؤں میں پہنے جوتے کے تسمے باندھتے، فون کو پینٹ کی پچھلی جیب میں ڈالا، اینک اٹھائی اور کمرے سے باہر پیچھے دروازہ لاک کرنا وہ نہیں بھولی۔ کمرہ 220 کا ایک کی کارڈ اس کی پینٹ کے ساتھ والی جیب میں آدھا عرصہ تھا۔ تاج سے نکلتی کشتی کا کنارہ روشنی میں ذرا سا چمکا۔
باب ملکہ لاپرواہ ہوتی ہے، اسے احسانات کی بس اپنے شوق پر بے لوث ہو کر لٹاتی ہے۔ شام 6:39، ہاتھ میں چیز برگر اور کلائی سے بندھا چھوٹا شاپنگ بیگ گھماتے المیرا تقریباً قالین پر اچھلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہیں سے دیکھ کر نہیں لگتا تھا یہ اس چھوٹی سی انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ ہوگی۔ ہنسی شوخی اور لاپرواہ انداز دور سے بھی دکھائی دیتا تھا۔ اپنے کمرے کے سامنے رکتے اس نے نوب گھمایا، جب امید کے برخلاف اسے دروازہ بند ملا۔ دوبارہ سے نوب گھمایا، دروازہ جامد۔ پھر سے نکل گئی ہوگی وہ چھپکلی کہیں کی۔ نحوست سے آنکھیں گھمائی اور اپنی پیلی فراک کی جیب میں ہاتھ مارا۔ سنہرا کارڈ گول مٹول ہاتھوں میں آیا۔ کھلتے دروازے کی چڑ کی آواز کے بعد اس کے سینڈلز کی ٹھک ٹھک کی آواز کمرے میں گونجی۔ المیرا چلتی جاتی، خاموشی چھپتی جاتی۔ چیز برگر کا آخری نوالا لیتے شاپنگ بیگ اپنے شکن آلود بستر پر انڈیل دیا۔ ایک کلیئر لپ گلاس اور 2 لپ پینسلز۔ مسکراتے ہوئے اپنی الماری تک گئی، کونے میں رکھا ایک سیاہ موٹا بیگ کھولتے زمین پر پھیلایا۔ اس بیگ کو دیکھتے المیرا کو جاننے والا ہر انسان کچھ دیر کے لیے دنگ ضرور ہوگا۔ سلیقے سے ہر خانے میں ہر چیز موجود تھی۔ ایک جگہ لپسٹکس، ایک جگہ لپ پینسلز، کہیں لپ آئل، کہیں میٹ، کہیں گلاس۔ پیار اور شفقت ایسے جیسے سگی اولاد سے اس نے نئی خریدی اشیاء پاکٹس میں سجائی۔ جیب میں رکھا فون اچانک تھر تھرایا۔ اسکرین ان لاک کرتے ہوئے وہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ نیلی روشنی کے چہرے پر جگمگاتے ہی وہاں چھائی خوشی اور محبت سوچ اور سوال میں بدل گئی۔ روشن پیشانی کے کناروں میں شکنیں نمودار ہوئی۔ گیلری آؤ، تمہارے لیے وہ تاج رکھا ہے۔ پیریزوسو کی طرف سے آیا ٹائپ شدہ میسج۔ المیرا کو پہلا خیال یہ نہیں آیا، اسے کیسے معلوم؟ المیرا کو پہلا خیال آیا، کیا کسی اور کو تو نہیں معلوم؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ اس پر ہنسے یا تنقید کریں گے، مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی کو علم ہو گیا تو وہ بھی اس تاج کو پانا چاہے گا۔ المیرا نے صرف لوٹنا سیکھا تھا، بانٹنا قدرت نے شاید اسے سکھانا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، 6:42۔ جب اس کی خواہش مکمل ہو رہی تھی تو کیا دوسری بار سوچنے کا جواز بنتا تھا؟ اپنے لپسٹکس کو واپس وہیں رکھتے فون جیب میں ڈالا، فراک کی سلوٹیں درست کی اور کمرے سے باہر۔ المیرا جاتی گئی، خاموشی پھیلتی گئی۔ اپنے پیچھے وہ دروازہ کھلا چھوڑنا نہیں بھولی۔ کمرہ 220 کی ایک چابی اس کے ہاتھ میں دبکی کمرے سے دور ہو رہی تھی۔ باب خادم شام 6:40، 4 قدم چل کر آگے جاتا، پھر وہی 4 قدم چل کر دوبارہ پیچھے آتا۔ آف وائٹ دیواریں بھی اس بے صبر آدمی کو آگے پیچھے ٹہلتا دیکھ رہی تھی۔ فاتر اسلام پکا اس کمرے میں چہل قدمی کرنے آتا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بناتے غصے سے ہتھیلی پر ماری۔ ارتعاش اور بے چینی تھی کہ کم ہونا تو دور، جتنا سوچتا اتنی بڑھتی۔ بس ایک ہی نام تھا جو ذہن میں گردش کیے چلا جا رہا تھا، سپنا گورو، سپنا گورو، سپنا گورو۔ کیسے؟ اور یہاں آ کر اس کی بس ہو جاتی۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، سیاہ رنگ کے روئنڈ نیک میں سجی گردن جھک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہنسے کے روئے ایک عورت دھوکے باز نکلی، غصہ کرے کے لو ایک ہی تھی، وہ بھی مکار نکلی۔ یا پھر جا کر اس مصنفہ سے سوال کرے کہ کہو کیا سچ ہے، کیا جھوٹ؟ یا داد دے، واہ کیا سچ کہا ہے اور کیا جھوٹ؟ فاتر اسلام بھروسہ نہیں کرتا تھا، مگر جب کرتا تھا تو اندھا، گونگا، بہرا سب بن جاتا تھا۔ سپنا ابھی اس کے اعتماد کی پہلی سیڑھی پر چڑھی تھی اور وہیں پر ہی کھڑے فاتر کو درمیان میں بنتی فاصلے کی پہلی بنیاد دکھنے لگی۔ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ جانا تھا۔ اسے بس سوال چاہیے تھے، اسی نیت سے سوچا سپنا کو کال کرے اور سائیڈ میز پر رکھا فون اٹھایا۔ ہلکی سی نوٹیفیکیشن کی بیپ نے اس کی توجہ بھٹکائی۔ فاتر کی بھویں الجھ کر تقریباً ساتھ جڑ گئی۔ میرے پاس اس مصنفہ کے حوالے سے خبر ہے، گیلری آئے ابھی۔ مگر جب اس نے میسج پڑھا وہ یوں جدا ہوئے جیسے سیمنٹ سے ایک ہی جگہ پر جمی ہو۔ دبیر کا میسج، پہلے جہاں بے چینی تھی اب وہاں حیران کن سوالات تھے۔ کیا یہ خدا کی طرف سے اشارہ تھا؟ فاتر دبیر پر اعتماد کرتا تھا، اندھا، بہرا، گونگا، ہر طرح کا۔ گھڑی پر وقت دیکھا، 6:44۔ دوسری بار سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے بھی نکلنا چاہیے کیونکہ 7 تک گیلری بند ہو جاتی ہے۔
فون ہاتھ میں پکڑتے کمرے کی بتیاں بجھائی۔ وہ سپنا کا راز جان کر ہی آرام سے بیٹھے گا۔ دروازہ اپنے پیچھے احتیاط سے بند کیا اور چابی ہاتھ میں دباتے وہ کوریڈور میں چلتا گیا۔ کمرہ 217 کے دروازے پر لگے ہندسے یکدم بجھے۔ سنہری گول پلیٹ پر کندھے 3 لفظ غیر واضح انمٹ سے ہو گئے۔ گیلری بالکل ایک کونے میں بنی تھی۔ گول کوریڈور میں واحد ایک وہی کمرہ تھا۔ بھوری خوابناک روشنیوں تلے اس کا اندھیر راستہ مسافروں کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ فاتح اسلام کے بوٹ داخلی دروازے کے سامنے رکے۔ وہاں کوئی گارڈ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ حیران کن جیبوں میں ہاتھ ڈالے راہداری کی روشنیاں اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ گہرا سانس لیتے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ فاتح اسلام عنبر نگاہوں کا رنگ ایک دم گہرا ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے مڑا اس کی طرف جس نے اسے پکارا تھا۔ حیرت زدہ، شک و شبہ اور کہیں غصہ بھی۔ وہ تو عادتاً تھا۔ المیرا عنایت محسن کے بازو سینے پر بندھے تھے اور نگاہیں اوپر نیچے جا رہی تھی۔ فاتح کے دل کی دھڑکن جو انجانے کے خوف سے بے ترتیب تھی وہ المیرا کو دیکھتے ہی نفرت سے ولولہ انگیز ہو گئی۔ اپنے بلند بآواز قدموں پر چلتے ہوئے عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دروازے تک جانے کے راستے میں اب وہ حائل تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سبز بھوری آنکھوں کے کنارے شک کی لکیریں بنیں۔ کیا اس کو بھی تاج کا علم ہے؟ پکا چوری کرنے آیا ہوگا۔ کھڑوس شکل سے ہی چور لگتا ہے۔ تمہیں اس سے کیا؟ گردن جھٹکتے ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھنے لگا۔ کیا یہ بھی یہاں سپنا کی تلاش میں آئی ہے؟ ہوں، اس فتنے کو کیا لگے اس سے؟ وہ دونوں اپنے اپنے خدشات کے بنائے نظریے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے قابل نفرت اور غلط فہمیوں کا شکار۔ بھوری ٹائلز نما فرش کے اطراف مصنوعی بتیاں لگی تھیں۔ 2 پاؤں ان بتیوں کے قریب سے گزرے تو قدموں تلے روشنی ٹکرائی۔ گل گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ روشنی اتنی تھی کہ بس شیشے میں سجا سامان واضح ہو۔ شیشے میں سجے قدیم عروسی لباس کے قریب سے گزرتے 2 لوگوں کا عکس بنا، محتاط سی گلجان اور آگے چلتا خاموش سا دبیر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آگے چلتا آدمی آہستہ سے رکا۔ دبیر نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ سیاہ ہوڈی کی پیٹھ پر بنا اسپائڈر مین کے وینم کی شکل اس کی ٹوپی تک جا رہی تھی۔ ہوڈی نے اس کا آدھا چہرہ ڈھانکا تھا۔ بغیر کٹ والی آنکھ سے وہ گل کو عجیب سی مخمصہ میں ڈال رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے بروہا؟ روشن ہار کے سامنے کھڑی گل کا نیم رخ سنہرا اور باقی کا آدھا دھڑ سرمئی تھا۔ دبیر مکمل اندھیرے میں تھا سوائے اس ایک آنکھ کے جس کی نظریں گل کے اندر تک اتر رہی تھی۔ وہ اتنا شانت، اتنا آرام دہ تھا جیسے وہ اندھیرے بنے ہی اس کے لیے ہو۔ گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی ہی دبیر کے لیے جواب تھی۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ مرد داخلی دروازے سے 4 قدم ہی اندر ہوا تھا جب المیرا فوراً سے اس کے راستے میں آئی۔ فاتح نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اندر کیوں جا رہے ہو؟ چوری کرنی ہے؟ وہ تاج میرا ہے، کائیں۔ اس کے اندر چلتی اس کے انداز سے بالکل واضح نہیں تھی۔ کمال اداکارہ تھی وہ۔ میرے ماں باپ نے میرا نام المیرا عنایت محسن نہیں رکھا۔ ہلکا سا جھکتے اس نے جیسے اس کی اوقات جتائی۔ المیرا کو کیا فرق پڑنا تھا؟ اب ہٹو میرے راستے سے۔ وہ ایک طرف ہوا جب المیرا بھی اسی طرف ہو لی۔ میرے راستے میں تم آئے تھے فاتح اسلام؟ شعلہ باز نگاہیں ان غفلت زدہ نگاہوں سے ملی۔ بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی۔ فاتح اسلام کے چہرے پر شرمندگی اور خوف چھپانے لگا۔ اس کو یوں گھبراتا دیکھتے المیرا کے اندر تک سکون اتر جاتا تھا۔ دبیر کے پیچھے چلتے یہ دوسری مرتبہ تھا کہ اس نے اپنا راستہ بدلا، مگر اس مرتبہ وہ ایک کوریڈور نہیں بلکہ ایک وسیع و عریض بغیر در کے دروازے کے سامنے رکا۔ دبیر نے اسے پار کرتے ساتھ دائیں جانب لگا ایک لیور کھینچا۔ یہ کیا ہے دبیر؟ کمرے میں لگی بتیاں اوپر سے نیچے ایک ایک کرتے جلتی گئی۔ بے تحاشا روشنی کا یہ اچانک طوفان جیسے ہی اس کی آنکھوں سے ٹکرایا اس نے چہرہ کونی سے ڈھک لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے، وہ یہاں کیوں ہے۔ آہستہ سے کونی ہٹاتے اس نے آنکھوں کو روشنی کا عادی کیا۔ کچھ لمحات کے لیے ہر سو سفید ننھے کمکمے ہی دکھ رہے تھے۔ ایک تفصیلی جائزہ بائیں سے دائیں جانب لیتے گردن گھمائی جب وہ سٹپٹاتے ہوئے کمرے کے درمیان میں ہی ٹھہر گئی۔ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آنکھیں کمرے میں موجود سب سے روشن شے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی کمرہ تھا وہاں جہاں تاج ہے، وہی جس کی چمک اپنی ملکہ کو پکار رہی ہے۔ گل کے چشمے پر تاج اور لگے چمکتے ہیروں کو جھلملاتا منظر بنا۔
कंधे ढलक गए, होंठ वा थे, सांस हलक में जामिद था। फातिर इस्लाम के गले में वाज़ेह गिल्टी उभर कर मालूम हुई। तुम्हारा अगर हो गया हो तो मैं जाऊँ। लहजे को जितना भी मजबूत बना ले, रहेगा वो एक नाकाम अदाकार ही। सीने पर बाजू बांधे अलमीरा ने उसके गिर्द एक चक्कर काटा। बेखौफ फातिर इस्लाम, खौफजदा, निहायत अच्छा लगता है, वॉटेवर। आंखें घुमाते उसने कदम तेज कर दिए। उस औरत के साथ खड़े रहना मतलब वक्त बर्बाद। रुको। वो दूर कॉरिडोर में मंजर बदला। अंधेरे में एक चमकती रोशनी, जैसे बारी बारी बत्तियां रोशन की हो। वहां आने वाले दोनों अफराद का भले से अंदाज मुख्तलिफ मगर सोच किसी हद तक यकजा थी। दबीर, दो मुख्तलिफ इंसान मगर एक ही अंदाजा, मगर आगे पीछे बगैर आगे कुछ अखज़ किए दोनों रोशनी की तरफ दौड़े, ये बात बिल्कुल फरामोश करते कि वो एक साथ एक ही रुख पर क्यों जा रहे हैं। लो बताओ मुझे मेरी बहन का। ताज पर से नजरें हटी तो वो दो कदम आगे आई, सुस्त लापरवाह कदम। कमरे का माहौल ठंडा था। क्या यहाँ कहीं एसी लगे थे? गुल के बरक्स दबीर के कदम बहुत मोहतात थे तब तक जब तक गुल ने उसके लड़खड़ाते कदमों पर गौर नहीं किया। ऐनक के ऊपर सुनहरी भवें उलझकर फ्रेम के पीछे गायब हुई। तुम नशे में हो? पिलर के ऐन सामने रुकते चेहरा गुल की तरफ मोड़ा। सफ़ेद सुनहरी लड़की और सियाह सुरमई आदमी तवील फासले पर आमने सामने थे। कमरे में मौजूद रोशनी के बावजूद भी दबीर की निगाहें रूखी सूखी मय्यज़दा थी। खाली आंखों के किनारे सुर्ख डोरियां थीं। उनकी वजूहात लातादाद थी। गुल ने अखज़ सिर्फ एक की। तुम्हें भरोसा है मुझ पर ब्रोहा? खुरदुरा लहजा, जैसे आवाज़ बैठी हो। वजह क्या थी? दोबारा लातादाद। शायद वो रोया हो, शायद वो नशे में हो, शायद नींद में, कौन जाने। दूर खड़ी गुल सिर्फ एक बात जानती थी कि ये इंसान इस वक्त वो नहीं था जो उम्मन होता है। एक अजीब सी कैफियत थी कमरे में। खौफ, हाँ, ये उनके दरमियान तीसरा साथी था। उसकी वजह दबीर का बेजान अंदाज था, या शायद गुल की बेइंतहा और बेहिसाब सोच। मेरी बहन के हवाले से सबूत कहाँ है? दबीर अलसाजार बाएं कदम ज़मीन पर कदरे पीछे की तरफ उठा। हाथ सोचे समझे पैंट की पिछली जेब में मौजूद काट को टटोलने लगा। उसके पास सबसे नुकीली शय फिलहाल यही थी। सियाह हुडी वाला आदमी अपनी जगह जामिद था, जैसे इस ताज का निगहबान हो, इस ताज का मुहाफिज। गुल ने एक मुकम्मल कदम पीछे की तरफ उठाया। तभी कुछ बदला। दिल की धड़कन तेज हुई, पुरशिकन माथा पुरसुकून हुआ, भवें नुमाया हुई। कदमों की आवाज़ तेज, भपरे करीब। घबरा कर मुड़ी, आंखें पूरी की पूरी खुल गई। सामने से आते फातिर और अलमीरा नहीं जानते थे इस कमरे में इनका मुंतजिर कौन है। गुल तुम, दो आवाज़ें, एक सा लहजा। गुलजान की नजरें एक से होते दूसरे पर जा रही थी। दबीर यूं ही खामोश था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फातिर उसके करीब आया, जबकि अलमीरा दबीर को देखते उस तक दौड़ी। बाजू से पकड़ते अपने दोस्त को एक तरफ को किया। दबीर की आंखों का सुर्खपन हर गुजरते लम्हे गहरा हो रहा था। बदन में गर्दिश करता खून निगाहों में उतर आया। तुम ये ताज दिलवा सकते हो मुझे? तुम्हें मालूम है? कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। उसे उसके तासुरात में घुली हरस भापना बच्चों का खेल था। वो अपने तमाम चेहरे उतारे दबीर के सामने अपने असल में खड़ी थी, या शायद ये भी एक मौलिमा था। मुझे यहाँ दबीर ने बुलाया है। दूसरी तरफ गुल ने फातिर की बात का जवाब दिया। दबीर ने अलमीरा के हर नक्श को बारी बारी देखा। कौन जाने वो उस औरत के चेहरे में क्या खोज रहा था। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है बिम्बलबी? अलमीरा की ऊपर नीचे होती भवें, थरथराते लब, आंखों में आती बेयकीनी के फौरन बाद उम्मीद के दिए दबीर का जवाब नहीं थे। दबीर, ये क्या तमाशा है? फातिह जारहाना अंदाज में अपना साबिका स्टूडेंट की तरफ बढ़ा। गुल उससे कदम से कदम मिला रही थी, अलबत्ता उसका अंदाज बस उलझा था। कमरे के माहौल को अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो होगा अफरा तफरी। दबीर के कंधों को झटके से आज़ाद करते वो अब इधर उधर देखने शुरू हो गई। वो अलमीरा है, अपना महल खुद बनाएगी। उसी वक्त उसकी नज़र दूर रखे एक भारी मेज़ पर गई। सोच से चबाते लब आज़ाद हुए। तुमने मुझे सपना का बताना था। पस्ता कद वाले मर्द की भूरी निगाहों में नमी भी थी। उसने फातिर के चेहरे का भी यूं ही दौरा किया। क्या ढूंढना चाह रहा था वो? या शायद वो चाह रहा था कोई उसकी आंखें पढ़ ले, खून में घुलती नमी ये देख कर समझ जाए दबीर क्या है। मगर फिर चाहने से क्या होता है? तुम्हें मुझ पर भरोसा है सैयदी साहब? खाली खुश्क लहजे पर फातिर बस उसे देख कर रह गया। ये वक्त था इस सब का। पस मंज़र में भारी शय को धक्का देने की आवाज़ आई। अलमीरा ने मुश्किल से ही मगर मेज़ को ढकेल कर जगह से हिला दी थी। अगर भरोसा ना होता तो यहाँ आते।
وہ اپنے سامنے کھڑے دو لوگوں کو گھور رہا تھا، نچلا لب دبا ہوا تھا اور گالے دہکتی لال۔ میری بہن کا بتاؤ، کیا وہ یہاں نہیں تھی؟ کیا وہ یہاں تھی؟ وہ کہاں ہے؟ دبیر التجائیہ لہجہ جو آخر میں انتظار کی شدت سے رو دینے والا تھا۔ فاتر غصے سے اس کی طرف مڑا۔ کیا بہن بہن کی رٹ لگائی ہے؟ اس وقت قاتل کا جاننا ضروری ہے، تمہاری بہن نہیں۔ میز آخر کار پلر سے 1 انچ کے فاصلے پر تھا، سفید ستون کے اوپر رکھی گدی پر سجا تھا، ستون کے گرد کھینچی لال باؤنڈری کو پار کرتے سینڈلز اب پلر کے سامنے رکے تھے۔ وہ قتل ہے۔ دونوں یکدم آگے آئے۔ المیرا اب اس میز پر کھڑی ہو چکی تھی جو کل ہوا۔ فاتر گل کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ المیرا پاؤں کی انگلیوں پر بمشکل کھڑی، تاج تک ہاتھ بڑھا چکی تھی، انگلیاں اس چمک سے بالکل 2 انچ کے فاصلے پر تھیں۔ میں سفید دیواریں یکدم لال ہونے لگی، کانوں کو چنگاڑتی اور دل کو چیر دینے والی اونچی آواز۔ فاتر اور گل نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ المیرا کی جان میں جان آئی، سرشاری سکون مسرت رگو روپ میں پھیل گئی۔ بالآخر وہ تاج اس کے پاس تھا، اس کی مٹھی میں، چہرے کے سامنے کی یہ مسکراہٹ اتنی بڑی تھی کہ ہونٹ گال کے کناروں تک پھیل گئے۔ دبیر کے حواس معطل ہوئے، اسے یکدم اپنے قد متلے سے لال روشنی نکلتی نظر آئی۔ فوراً چہرہ جھکا کر نیچے دیکھا۔ ستون کے گرد بنی لال باؤنڈری جل بجھ رہی تھی، ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ الارم کے شور کے بیچ فاتر کو باقاعدہ چیخنا پڑا، مگر کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، ساتھ کھڑی گل بھی نہیں۔ ترک لڑکی نے جھٹکے سے فاتر کی کوہنی کھینچ کر ان دونوں کے قدموں تلے اشارہ کیا۔ بیک وقت وہ دو آنکھیں خوف سے واہ ہوئی۔ ان دونوں کا ایک ایک پاؤں جلتی بجھتی روشنی کے بالکل اوپر تھا۔ دبیر نے گردن اتنی زور سے پیچھے پھیر کر دیکھا کہ باقاعدہ چٹکنے کی آواز آئی۔ تاج گدی سے غائب، المیرا کے بالوں سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ دبیر کی آنکھوں میں تمہیں پہلی مرتبہ کوئی جذبہ نظر آئے گا۔ المیرا نہیں، خوفزدہ انداز میں چیختے وہ میز کی طرف لپکا۔ گل اور فاتر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے پاؤں کو۔ میز پر کھڑی لڑکی نے مسکراتے ہوئے تاج بالوں پر رکھا، وہ اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ فاتر گل نے اپنے قدم پیچھے اٹھایا۔ دبیر المیرا کو میز سے دھکا دینے کی خاطر آگے آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب ایک چمکدار دھماکے سے کم نہ تھا، یوں جیسے ان کے بدن کا ہر ذرہ کسی اندیکھے مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہو۔ وہ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لے، ارد گرد ایک لاتعداد سی خلا تھی جہاں نہ آواز تھی نہ روشنی۔ ان کے جسم ان کے نہیں تھے، کوئی وزن، کوئی بوجھ، کوئی مادہ نہیں۔ باب ملکہ، مگر آئے گا دن جب تکمیل ہوگی خواہشات کی، تب سجے گا تاج، بچھے گا تخت، آئے گی ملکہ۔ پلکیں آنکھوں کے ساتھ سختی سے پیوست تھی، یوں جیسے سلی ہو یا کبھی جدا ہی نہ ہو سکی ہو۔ ایسا محسوس ہوا جیسے دہائیاں گزر گئی ہے، بغیر کچھ محسوس کیے، بغیر کچھ آشکار ہوئے، یا بدترین بغیر کوئی وجود رکھے۔ یہ سب دھیرے دھیرے وزن کے ساتھ واپس آیا، جس میں سب سے پہلے دھڑ سے نیچے اعضاء محسوس ہونا شروع ہوئے، گویا جسم کو اینٹ در اینٹ، پٹھوں سے ہڈیوں تک کو دوبارہ بنایا جا رہا ہو۔ آخر کار کچھ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ٹٹولا، اور وہ پہلی بار جیسا کہ بھیجا گیا تھا خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ وہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا، ایسا شے جو وجود رکھتی تھی، جس کی بڑے پیمانے پر ٹھوس شکل تھی۔ المیرا کا دل بھاری اور حلق اندر تک سوکھ چکا تھا، آنکھیں بس اتنی وا تھی کہ روشنی کی ایک لکیر دیکھنے کے قابل ہو، پلکیں کمزور اور چہرے کے پٹھے کچھ کھنچے ہوئے۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں ارتعاش پیدا ہوا، ہمت کرتے اس نے ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا، چمکدار فرش شاید ماربل تھا۔ چہرے کو موڑتے اس نے پیشانی زمین پر رکھی، ہتھیلیوں اور پیشانی پر زور ڈالتے اس نے گھٹنوں کو زمین سے لگایا۔ کھردرا پن محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کچھ چبھا۔ وہ کرا کر دوبارہ گری، چہرہ پھیر کر ہاتھ کی طرف دیکھا، کچھ چمک رہا تھا، ہار نما شے تھی یا دھماکے سے سب یاد آیا، جیسے اس کی مٹی ہوئی یادیں ایک پنجرے میں قید تھی اور اس پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں تاج تھا، وہی تاج جو المیرا فوراً سیدھی ہوئی بدن یکدم ہر بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ کہیں وہ جنت میں تو نہیں؟ گھٹنوں پر بلند ہوتے اس نے سر اٹھایا۔ ایک گھٹنا جو ابھی کھڑا ہوا ہی تھا، وہ بھی آہستہ سے دوبارہ زمین سے جا لگا۔ کمرے میں کتنی نگاہیں تھیں، 10 20 30 لاتعداد۔
پیمائش جتنی بھی تھی وہ سب المیرا کو دیکھ رہے تھے۔ سیدھے بال بکھرے اور آنکھیں قطرے سوجی تھی۔ لب چباتے اس نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا، وہاں 99% بس عورتیں تھیں۔ سب کی نگاہیں المیرا کو ہی دیکھ رہی تھی، حیرت اور نفرت سے نہیں، رعب اور عقیدت سے۔ تبھی اسے اپنی بائیں جانب سے گلا صاف کرنے کی آواز آئی۔ المیرا نے گردن موڑی، پہلے موڑ لینی چاہیے تھی کیونکہ جو منظر اس کے سامنے تھا اس سے محفوظ ہونے کے لیے تو پاپ کارن اور ساتھ جوس کی بوتل ہونی ضروری تھی۔ فاتر اسلام گھٹنوں پر جھکا، ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے تھے۔ ان سے ایک زنجیر بلند ہوتی، پیچھے کھڑی دو عورتوں کے ہاتھ میں جاتی، ختم ہو رہی تھی۔ فاتر کی شعلے باز نگاہوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس سے فاصلے پر ایک اور مرد بھی یوں ہی تھا، البتہ اس کی گردن جھکی تھی، چہرے پر گہرا صدمہ، جیسے بھوت دیکھا ہوا ہو۔ دبیر السازار کے بازو بھی یوں ہی زنجیر زدہ دو عورتوں کے دسترس میں تھے۔ المیرا، میٹھی آواز، جیسے التجا ہو۔ تاج والی لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا، چہرے پر سونے کے سکے والا تاج والا نقاب اوڑھے عورتوں میں سے ایک عورت سب سے نمایاں تھی۔ سفید شرٹ اور اینک والی گل جان، اس کے دونوں ہاتھ سامنے ہتھ کڑی میں بندھے تھے، آنکھوں سے لگتا تھا وہ کسی لمحے بھی رو دے گی۔ تبھی بھیڑ کا راستہ صاف ہوا، عورتیں ایک ایک کر کے ہٹتی گئی۔ المیرا نے بھی وہیں دیکھا، دور ایک بلند سنہرا تخت سجا تھا، ہر طرف سے روشنی اس تک ہی آ رہی تھی۔ گہرے آسمانی رنگ کے کافتان میں ایک عورت بھیڑ کے آخر سے چلتی آئی، گردن اکڑی، تھوڑی بلند اور چال میں تحکم، چہرے پر موجود جھریاں اس کے تجربہ اور دانش مندی کی مثال آپ تھے۔ ہاتھ میں ایک چھڑی جس پر رکھی تمام انگلیوں میں سنہری چھلے تھے۔ المیرا کی آنکھیں پہلے اس کے کافتان کے کناروں پر گئی اور دھیرے دھیرے چلتی اس کے سر پر جا ٹھہری۔ ترچھا سنہری تاج جو درمیان سے جھکتے اس کے پیشانی پر سورج کا نشان بنا رہا تھا، بھاری اور نہایت بے ڈھنگا سا عجیب تاج۔ المیرا کو کچھ یاد آیا، یہ تاج اس نے کہیں اور بھی دیکھا تھا۔ آنکھیں بے اختیار سوچ میں پڑ گئی، سامنے کھڑے نفس کے وہ مغرور بے تاثر جذبات خاموش تھے۔ عورتوں کے اس نرکے کے بیچوں بیچ بیٹھی المیرا عنایت محسن کو فوراً یاد آیا، یہ تاج اس نے کہاں دیکھا تھا۔ اور لوئر ہائنس، ہماری ملکہ۔ تاج والی عورت دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی تعظیم کے لیے ہلکا سا جھکی۔ اس کی دیکھا دیکھی تمام عورتوں نے اسی انداز میں تعظیم کی۔ اور رائل ہائنس، ہماری ملکہ۔ ہال کمرہ ہجوم کی آوازوں سے بھر گیا، تمام سر جھکے تھے، ہاتھ دل کے مقام پر تھے، اور جس کے لیے جھکے تھے وہ دنیا مافیا سے بے نیاز ایک ہی سمت دیکھ رہی تھی، وہ بے ڈھنگا تاج۔ اس نے وہ تاج گیلری میں دیکھا تھا، شیشے کے ڈبے کے عین نیچے جعلی حروف میں اس تاج کا ماضی بھی بیان شدہ تھا، آخری ماہ ملکہ کی مشیر خاص، ماہ نگار کے زیر استعمال تاج۔ اور رائل ہائنس، ہماری ملکہ کی گونج بلند تھی۔ فاتر غصہ اور نفرت سے سب کو دیکھ رہا تھا، دبیر کی گردن صدمے کے بعد جھکی تھی، گل کی نگاہیں ہراساں اور کنارے نمی سے چمک رہے تھے۔ المیرا سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، وہ محفوظ تھی، سامنے والی مغرور۔ جاری ہے۔ تو یہ ناول یہیں ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور جس نے اب تک یہ ناول کی باقی قسطیں نہیں سنی ہیں یا بھول گئے ہیں تو وہ جا کر پلے لسٹ پر ساری قسطیں ایک ساتھ سن سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔